عشق محبت عشق محبت سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ غوث اعظم بمنے بے سر و سامہ مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایماں مدد، گنج بخشی آپ کی مشہور آفاق میں، کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما۔ برادران اسلام، سادات کرام، غلامان مصطفیٰ، مشاقان اہل بیت، لاکھوں تعریفیں ثنائیں اس رب کے لیے جس نے ہمیں اپنے محبوب علیہ السلام کی محبت کی نعمت عطا فرمائی ہے۔ کروڑوں درود اور سلام اس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جو یہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی امت سے اس قدر پیار کرتا ہوں کہ قیامت کے دن جب میرے گناہگار امتی دوزخ میں گر رہے ہوں گے تو میں اپنی آستین کو الٹ کر ان کو پکڑ کر کہوں گا، ساڈے ہوندیاں تسی ادھر نہیں جا سکتے۔ آستین چڑھا کر حضور فرماتے ہیں میں اپنی آستین چڑھا اور یوں ہر ایک کو اس کی کمر سے پکڑ کے کہوں گا، نہیں آپ ادھر جائیں، آپ ادھر جائیں۔ لو وہ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرح۔ مشکل میں کوئی فون آ جائے نا تو بندہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی، حوصلہ دیتا جانا ہے، کوئی گل نہیں، خیر ہوئے گی، جنہوں حضور کہہ تو من خیر ہوئے گی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یوں پکڑ کے، تو ایسے یہ بخاری کی حدیث بھی حضور فرماتے ہیں میں پکڑ پکڑ کے اپنے غلاموں کو دوزخ میں گرنے سے بچا رہا۔ پھر کروڑوں سلام حضور کے ہر صحابی پر جنہوں نے حضور علیہ السلام سے محبتوں کی انوکھی داستانیں ذکر، اربوں درود اور سلام مسلسل حضور کی آل بیت اطہار پر جنہوں نے اپنا خون پیش کر کے دین اسلام کے پرچم کو بلند سے بلند کیا۔ پھر قیامت تک ان لوگوں پر جنہوں نے دین حق کا ساتھ دیا اور دین والوں کے ساتھ کھڑے ہوئے، انشاءاللہ قیامت کے دن بھی وہ حضور کے لواء الحمد کے تلے حضور علیہ السلام کی قیادت میں جنت میں جا رہے ہیں۔ آج ہم نے امام حسن مجتبیٰ سید الاسخیاء راکب دوش مصطفیٰ جگر بندے مصطفیٰ نور زہرا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنا ہے، آپ کی شہادت بھی ہے۔ اس سے پہلے دعا یہ مانگیں کہ رب بندے دیاں اکھاں کھلیاں رکھے۔ حضور اکھاں کھلیاں من نہ جی تے کافر دی بگڑی بن جائے تے جی اکھاں کھلیاں نہ من کلمہ بھی پڑھیا ہوئے تے محروم رہ جاتے۔ میرے اس جملے تے غور کرو، اینو چتھو زبان دے نال میں عرض کر رہے ہیں، نال ایتھو کٹ رہے ہیں گل، تسی بھی اینو ایتھو سن کے ایتھے لے جاؤ۔ رب نو کیا کرو، عرضی پیش کریا کرو، سونے آنکھاں کھلیاں رکھی سکتے، پہچان سکیے کہ اگے کون کھڑا ہے۔ میرے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور جب کٹ گیا، شہید ہو گیا، الگ ہو گیا، تو یزیدیوں نے نیزے پر رکھ کر اس کو کوفے سے دمشق کی طرف لے کر گئے۔ پھر بازار شام میں جانا تھا، تو جہاں رات پڑ جاتی تھی قافلہ پڑاؤ کرتا تھا، تو وہاں سر کو نیزے پر چڑھا کر وہ رکھ لیتے تھے اور کچھ لوگ پہرا دیتے تھے۔ ایک مقام پر ایک گرجا آیا عیسائیوں کا، اس میں ایک راہب تھا جو دنیا سے الگ تھلگ ہو چکا تھا۔
عیسائیوں میں بڑے بڑے عبادت گزار گزرے ہیں، لیکن وہ معتبر اس لیے نہیں ہے کہ ان کا عقیدہ توحید درست نہیں ہے، اور ادھر حال یہ ہے ادھر ہزاروں سال انہوں نے عبادت کی اور اتنا اجر نہ مل سکا جتنا اجر حضور علیہ السلام کے غلام کو اللہ ایک رکعت ادا کرنے پر عطا، ایک رکعت ادا کرنے، ڈبل اجر فرمایا، باقی سب کو سنگل اجر ہے، میرے غلاموں کو دو دو اجر ملے گا۔ فرمایا ایک تو یہ کہ وہ عبادت کر رہا ہے، اور دوسرا وہ ہماری مان کر عبادت کر رہا ہے، جڑا طریقہ حضور نے دسیا۔ راہب تھا، گرجے سے باہر نکلا، اس کو خوشبو آئی اہل بیت نبوت، اس نے پوچھا یہ کس کا تم نے سر اٹھایا؟ انہوں نے کہا کہ یہ حسین ابن علی کا ہے۔ تو کہنے لگا بڑے بدبخت ہو تم، ان کے سروں کے ساتھ تم نے یہ سلوک کیا۔ تو کہنے لگے آپ ہمیں نہ سمجھائیں۔ اس نے کہا چلو تم اس طرح کر لو، یہ سامنے گرجا ہے، میں اس میں عبادت کرتا ہوں، تم بھی مجھے جانتے ہو، 10,000 دینار مجھ سے لے لو اور آج رات کے لیے یہ سر مجھے عطا کر دو۔ دولت کے پجاری تھے، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ انہوں نے 10,000 دینار لیا اور وہ سر اس کے سپرد کر دیا۔ وہ سر رات کو جی لے گیا، اس نے سر مبارک کو غسل دیا، خوشبو لگائی۔ معتبر تاریخ کی معتبر کتابوں میں یہ واقعہ آپ کو مل جائے گا۔ امام ابن حجر نے الصواعق المحرقہ کے اندر بھی ذکر کیا۔ خوشبو لگائی اور اس نے سر انور کا رخ جو ہے نا آسمان کی طرف کر لیا، یعنی امام علی مقام آسمان کی طرف دیکھ رہے سر انور، اور ساری رات وہاں بیٹھا رہا۔ ابھی صبح کا سورج طلوع نہیں ہوا تھا کہ یہ عیسائی، یہ پادری، یہ راہب، یہ گرجا گھر میں زندگی بسر کرنے والا امام حسین امام علی مقام کے سر انور کی تعظیم کی برکت سے کلمہ پڑھ کر حضور کا غلام بن گیا۔ اکھاں کھلیاں منت رب عیسائی تے کرم فرما چھڑ گئے، اکھاں بند ہون تے مسلمان بیچارے مارے جاندے۔ جس نے ادب کیا بہت آگے چلا گیا، بہت آگے چلا گیا، بہت آگے چلا گیا۔ قرآن کا واقعہ جی، موسیٰ علیہ السلام کے سامنے فرعون کے جادوگر آئے، ان کی تعداد تھی 70,000، اور ادھر اکیلے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حق کی بڑی طاقت ہوتی ہے، آپ کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ 70,000 جادوگر آمنا سامنا ہوا، کہنے لگے، وہ آپ کو بھی جادوگر سمجھتے تھے، حضرت موسیٰ کو بھی جادوگر ہی سمجھتے تھے۔ وہ کہنے لگے یا موسیٰ اما ان تلقیا، اے موسیٰ پہل آپ کریں، آپ پہل کریں، آپ نے جو کچھ اپنا دکھانا ہے، جو معاملہ انہوں نے کرتب دکھانا تھا، انہوں نے اپنے معاملات معجزات ظاہر کرنا تھا۔ اگر وہ نبی مان کر کہتے پھر تو جھگڑا ہی نہیں تھا، وہ تو آپ کو نبی مانتے ہی نہیں تھے، اس کے باوجود کہنے لگے پہل تسی کرو، اسی اپنا کم بعد ہی دکھاواں گے۔ رب سونے نو انہاں دا اے کہنا کہ پہل تسی کرو، اے ادا اتنی پسند آئی کہ لمحے دے اندر 70,000 جادوگر دا رب نے دل بدل کے تے موسیٰ پاک کے کلمہ بٹھا کے رکھ دیا۔ ادب کر چھڑا، قرآن دا واقعہ نظر آ پہل انہوں نے کیا، صرف ہے کیا حضور پہل تسی کرو۔ رب نے فرمایا تسی میرے نبی دا ادب کیتا ہے، تانوں محروم نہیں رہن دیا۔ یہ مطلب ہے اکھاں کھلیاں ہون تے کافر تے بھی رب مہربان ہو جائے، اکھاں بند ہون تے پھر بندہ کلمہ پڑھ کے بھی کہندے رہندا جی ان کو تو غیب کا علم نہیں، وہ تو جانتے ہی کچھ نہیں۔ اکھاں کھلیاں رکھو، یہ اکھاں ادب تو بغیر نہیں کھلتی ہیں جناب۔ میں آپ کو کیسے کر کے بتاؤں جناب، ابھی جب تک زندہ ہیں تو فتووں کا سامنا تو کرنا پڑے گا۔ امام حسن مجتبیٰ مسجد کسی مقام پر داخل ہوئے، دور سے آ رہے تھے، 56 سال دا بابا بیٹھا ہے، نا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ نے دیکھا امام حسن مجتبیٰ آ رہے ہیں تو امام حسن نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ادھر جواب ہے ہوئی وعلیکم السلام۔
بس کوئی بھی ہمیں سلام کرتا ہے، ہم کسی کو کہتے ہیں، پاویں پیروں بھی کریے تے پاویں کوئی مرید بھی، کوئی پیر مرید نو کرے گا انہیں وعلیکم السلام انج کر کے کہہ چھڑے گا۔ حضرت ابو ہریرہ چھال مار کے آگے گئے اور کہا وعلیکم السلام یا سیدی، یا سیدی، اے میرے سردار، آپ پر سلام، آپ پر سلام، آپ پر سلام، صدقے جاواں جی آیا کروڑ واری بسم اللہ۔ اور فرمایا رستہ ہٹا دیو۔ آپ امام حسن مجتبیٰ دے قدم وچ ڈے پے سلام دا جواب عرض کیتا تے کسی نے کہا حضور تسی حدیثاں تانوں زبانی یاد ہیں، راوی تسی ہو، مفتی تسی ہو، سارا کچھ تہاڈے کول ہے، تسی انہاں نوں اپنا سردار کہہ رہے ہو۔ تے حضرت ابو ہریرہ نے دو گلاں فرمائیاں۔ پہلی تے گل ہے، فرمایا میں اس کو سید کیوں نہ کہوں جس کو مدینے کے سلطان نے سید کہا ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا میرا پتر حسن بھی ہے تو سید بھی ہے۔ سید امانے سردار ہے، یہ سردار ہے۔ اور جب ولادت ہوئی نا تو امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو دونوں کو اٹھا کر سیدہ پاک حضور جی کے قدموں میں لے گئے اور کہنے لگی حضور آپ لجپال ہوتے، میرے بچے نو کچھ عطا فرما چھڑو، دم بھی فرماؤ عطا بھی کرو۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن مجتبیٰ کو دیکھ کر فرمایا حسن کو ہم کچھ اور دیں گے، حسین کو کچھ اور دیں گے۔ یعنی قاسم ایک ہی ہیں، مگر وہ کسی پر نگاہ ڈالی تو ان کو جناب ابو بکر بنا دیا۔ وہ نگاہ ایک ہی ہے کہ ان کو خلافت کے معاملات عطا فرما دیے، وہی نظر ایک ہی ہے۔ وہ جناب حضرت عمر پہ پڑتی ہے تو وہ عدالت کے بے تاج بادشاہ بن جاتے ہیں۔ وہی نظر ہے عثمان غنی پہ پڑتی ہے تو وہ سخاوت کی طرف چلے جاتے ہیں۔ وہی نظر مولا علی پہ پڑتی ہے تو شجاعت کے ڈاکٹر بن جاتے ہیں۔ نظر ایک ہی ہے، وہی نظر حضرت ابو ذر پہ پڑتی ہے تو آپ تقوی کا کوہ والیہ بن جاتے ہیں۔ وہی نظر حضرت سلمان فارسی پہ پڑتی ہے تو آپ مدائن کے گورنر بن جاتے ہیں۔ نظر ایک ہی ہے، یہی نظر خالد ابن ولید پہ پڑتی ہے تو وہ سیف اللہ بن جاتے ہیں۔ نظر ایک ہی ہے، یہی نظر آگے چل کر ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں میں آ جائے تو امام ابو حنیفہ پہ پڑتی ہے تو وہ امام اعظم بن جاتے ہیں۔ ایک ہی نظر ہے، یہ اگر مجدد پاک پہ پڑتی ہے تو وہ شیخ احمد سرہندی بن جاتے ہیں۔ نگاہ ایک ہی ہے، یہی نظر پڑتی ہے بریلی کے راجے پر تو وہ امام احمد رضا بن جاتے ہیں۔ یہی نظر پڑتی ہے تو کانسٹیبل اٹھتا ہے اور 27 گولیاں مار کر کہتا ہے میری گولیاں کا کمال نہیں، چمک تجھ سے باتیں ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکا دے۔ یہی نظر پاک پتن والے شخص پر پڑتی ہے تو وہ فرید الدین بن جاتا ہے، ملتان والوں پر پڑتی ہے تو بہاؤدین بن جاتے ہیں۔ یہی نظر کہیں میرے علی پہ پڑ جائے تو وہ گولڈے پر شہزادہ بن جاتا ہے، اور یہ اگر یہی نظر لاہور کے راجے پر پڑ جائے تو وہ دادا علی حجویری بن جاتا ہے۔ نظر کا کمال ہے جی، تو نظر کا کمال ہے جی۔ آپ نے فرمایا ہم حسن کو کچھ اور دیں گے، حسین کو کچھ اور دیں گے۔ عرض کی حضور جس طرح آپ دی مرضی۔ فرمایا وَأَمَّا الْحَسَنُ فَلَهُ جُودِي، فرمایا حسن کو ہم اپنی سخاوت عطا فرما رہے ہیں۔ وَأَمَّا الْحُسَيْنُ فَلَهُ شُجَاعَةٌ، حسن کو ہم اپنی سخاوت دے رہے ہیں، حسین کو اپنی طاقت اور شجاعت عطا فرما رہے ہیں۔ فرمایا سخاوت کا مسئلہ آئے گا تو حسن کی یہ حالت ہوگی 5 لاکھ روپیہ جڑا بندہ جتیاں سیدھیاں کر کے سامنے رکھ دا امام حسن انہوں عطا فرما چھڑتا، اور شجاعت تو اخیری ہے جناب، اخیری ہے جناب۔ تو آپ نے فرمایا یہ ان کو تو میں سید اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کو حضور نے سید کہا ہے۔ باقی جنازہ ہوا جی، اس میں امام حسین پاک شامل ہوئے، پڑھ کے تو جنازہ واپس پیدل تشریف لے کر جا رہے تھے تو جوڑوں کے ساتھ مٹی لگ گئی۔ شہزادے جو تھے تو حضرت ابو ہریرہ نے دیکھا شہزادے ہیں تو جوڑوں کے ساتھ جوتیوں کے ساتھ مٹی لگی ہوئی ہے تو فوراً جی اے دسو جناب
صحابہ اور اہل بیت کو آج آمنے سامنے کر دیا لایا نا جی اپنا امامہ وڈی پاک لا کے امام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو کمال ہے، کاش 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 کے اس زمانے میں ہوتے تو پھر کچھ ہم بھی کرتے۔ وہ امامہ شریف کھول کے نا جی تو جوڑے صاف کر آپ اس کو سمجھ جائیں، بس اس پہ غور کر لیں۔ میں کھولیا تاں یہ کہ تاڑی جو کسی نو تو سمجھ آئے نا جی کی منظر ہوئے گا مدینے دے اندر، ادھر نبی کا نواسہ ہے اور ادھر حدیثوں کا حافظ بیٹھا ہوا ہے اور اپنا امامہ کھول کر اور جوڑے صاف کر رہا ہے۔ لوگوں نے کہا حضور کی کر رہے فرمایا جاؤ اپنا کام کرو۔ اے خالی میں امامہ لایا نا جے تن پتہ چل جاندہ حسین پاک دا رتبہ کی ہے تسی انہاں نو پیدل نہیں سی ٹرن دینا، اپنے سراں تے بٹھا کے رکھنا سی۔ اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، پھر لاؤ ٹھنڈک دل دا چین، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین۔ چلو مالک بڑے غریب نواز ہیں، پہمیں یہی ادا پسند آ جائے۔ امامہ کھول دیں بھی جگرہ چاہیدہ ہے نا جی۔ آپ نے فرمایا جی میں تن 10 سے ڈم اندھا مقام ہے کی کہ تسی انہوں اپنے کندھے تے بٹھا کے رکھو۔ اور یہ حال ہے حضرت ابو ہریرہ کا، اور آپ کو حضرت ابو بکر کا حال نہ بتا دوں؟ یہ بخاری چو گال نہ ثابت ہوئے تو ہون لا چھڑو، اس تو پیچھے گال نہیں کروں گا۔ یہ بخاری چو گال نہ ثابت ہوئے، مسجد دے اندر بیٹھے نا حسن پاک تشریف لے آئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں بیٹھ گئے جیسے بچے گھر میں بیٹھ کر دوسرے کو کہتے ہیں تم میرے کندھوں کے اوپر آؤ ہم گھوڑا گھوڑا کھیلتے ہیں۔ حضور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اور بیٹھ گئے یوں اور اپنے دونوں ہاتھ آگے کر کے اور گھٹنے اور اپنے زانو زمین پر رکھ کر ادھر آئیے ادھر آئیے، یہ خلیفہ وقت ہے، امیر المومنین بھی ہے، فرمایا ادھر آئیے، کندھوں پر بٹھا لیا۔ جس کے ساتھ صلح نہ ہو اس کے کندھوں پر بیٹھنا تو دور کی بات ہے، سلام کوئی نہیں کرتا، اور ایمان خیر ہی خیر ہو جائے گی، پریشان نہیں ہونا تو سیدھی۔ میں کہتا ہوں میں نہیں ہوں جی، ان کی نگاہ کرم سے ہم یہ بات ہاتھ جوڑ کر عرض کرتے ہیں حضور کی امت یوں ہو جائے اس بات پر، یہ بخاری کی روایت پر۔ میں کہتا ہوں جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسن مجتبیٰ کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر مسجد نبوی کے چکر لگاتے ہیں، اے گل تسی منی کلوتے ہو، بخاری دے اندر ثابت ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے جو کندھوں پر بٹھائے وہ فدق کا باغ نہ دے دے؟ نہیں سمجھے آپ بات؟ اپنا عقیدہ دیکھو، جو کندھوں پر بٹھا رہے ہیں وہ باغ فدق ان سے چھینیں گے۔ کہا تم کیا کہتے ہو؟ یہ باغ، ان کو باغ کی ضرورت ہے، جنت کے جتنے باغ ہیں وہ بھی حسنین کریمین کے صدقے۔ اپنا عقیدہ تو سمجھیے جی، اللہ کا شکر ہے عقیدہ ہمارا یہ ٹنا ٹن عقیدہ ہے، دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، الحمدللہ جو سچا سنی ہے اس کا عقیدہ نہیں بدل سکتا، اور عقیدہ بچتا بھی ادب سے ہے جی، اے اکھاں کھل جاننا جی عقیدہ بچ جانا ہے۔ ایک نقشبندی بزرگ ہیں جی، انہوں نے حضور داتا صاحب مراقبہ کیا، یہ مراقبہ یہ ہے جی، پڑھتے رہے مراقبہ کیا تو کیا دیکھتے ہیں؟ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضور داتا صاحب کے روزے سے لے کر آسمان تک نور ہی نور ہے۔ جس بندے نے یہ کتاب لکھی میں اس کا نام آپ کو بتا دوں، پریشان ہو جائیں گے، جس نے یہ واقعہ لکھا ہے، آپ حیران ہوں گے کہ اینج دا بندہ اینج دی گل لکھ سکتا ہے، اپنوں نے نہیں بیگانوں نے یہ بات لکھی۔ ایک اور واقعہ آپ کو سناتا ہوں، وہ اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا، امام ابن حجر نے بھی لکھا، اور جس بندے کا میں نام نہیں لینا چاہتا اس نے بھی لکھا۔ نیشہ پور میں جی 8ویں پشت سے نبی پاک علیہ السلام کی نسل پاک کی 8ویں پشت سے ایک شخص آئے، ائمہ اہل بیت میں نام ہے ان کا امام علی رضا، مشہد میں ایران میں آپ کا مزار شریف ہے۔
آپ تشریف لائے، آپ گھوڑے پر تشریف فرما تھے اور یوں کی ہوتی 8ویں پشت سے جی شہزادہ ہے اور نقاب رکھا ہوا ہے، اور لوگوں کا حال یہ کہ صرف 20,000 علماء قلم پکڑ کر چل رہے تھے۔ 20,000 علماء، کہ عوام کتنی ہوئے گی جی؟ اور حال یہ تھا کہ لوگ اونچی اونچی آواز سے چیخ رہے تھے، صرف یہاں سے تھوڑا سا نور نکل رہا تھا، اس نور کی وجہ سے لوگ اور مٹی کے اندر لوٹ پوٹ ہو رہے تھے، اور جو آپ سواری پر سوار تھے، اور ادب کا یہ حال تھا کہ لوگ گھوڑے کے پاؤں چوم رہے تھے۔ اسی کی ادب کرنے حضور، ادب کرن والے ٹر گئے نے، گھوڑے کے پاؤں چوم رہے تھے۔ کون کہتا ہے ہم گھوڑے سے پیار نہیں کرتے؟ وہ کہتے نہیں جی ہم یہ گھوڑا اس لیے نکالتے ہیں کہ یہ شبیہ ہے تو پیار کرنا چاہیے۔ میں نے کہا جی کہتے ہیں دیکھو جی یہ تم نالین لگاتے ہو، یہ بھی تو شبیہ ہے، یہ اصل نالین تو نہیں ہے، تو جب نالین سے اتنا پیار ہو سکتا ہے تو شبیہ ذوالجناح سے کیوں نہیں پیار ہو سکتا؟ عقیدت۔ میں نے کہا ٹھیک ہے مان لیتے ہیں، ہم بھی محبت کریں گے، جدھر کہو گے ہم آئیں گے جلوس میں، جہاں بلاؤ گے آئیں گے، مگر ہماری ایک شرط نہیں ایک عرض ہے۔ کہتے ہیں وہ کیا؟ میں نے کہا گھوڑے سے کیوں پیار کر؟ میں کہا بندے میں کمیار کمن میں 50 لے آواں لے آؤں گے، کوئی گال نہیں۔ گھوڑے سے کیوں پیار ہے؟ کہتے ہیں اس میں حسین پاک سوار ہوئے۔ میں نے کہا لکھاں سلام، ہم ظاہر ہے جب نالین سے پیار کرتے ہیں، نسبت ہے، یہ نقص ہے، اصل نہیں ہے، تو پھر گھوڑا تو جس پر وہ سوار ہوئے تو وہ اس کی نسل میں، ہم اس لیے پیار کرتے ہیں۔ میں نے کہا یہ سارا کچھ کر لیں گے، بس ہماری ایک بات مان لو۔ کہتے ہیں بتائیے جی۔ میں نے کہا آپ گھوڑے سے اس لیے پیار کرتے ہیں کہ اس میں حسین ابن علی سوار ہوئے ہیں، تو یہ تو ٹھیک ہے، اگر ہوئے تو پھر ہم بھی کرتے ہیں۔ تو اگر گھوڑے سے پیار ہے اس نسبت سے کہ اس پر حسین ابن علی سوار ہوئے ہیں، تو جس ابو بکر کے کندھوں پر حسین کا نانا سوار ہوا ہے اس سے پیار نہیں کیا جائے گا؟ بھی نال ریا کرو نا، ادھے رستے چھڑ کے ٹر جاندے ہو۔ ہر صحابی نبی، ابھی بھی کچھ ہاتھ نہیں اٹھ رہے، کی مسئلہ ہے؟ کوئی گل غلط بیان کیتی ہے؟ ہر صحابی نبی، جی میں جان تلی تے رکھ کے پھردا نا، یہ میں بھی پتا ہے، جن کا میں نام لے رہا ہوں وہ کہنے پریشان نہ ہوئی، مالک تگڑے ہون تے کنڈ کبھی نہیں لگن دے۔ ہر صحابی نبی، توجہ بیٹا، آپ 20,000 علماء دوات اور کلمے پکڑ کر کے حضور بولے تو اب لکھ لیں۔ ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، میرے حضور کے غلاموں، بہت پیار ہے آپ سے، مجھے بہت پیار ہے جی، لفظوں میں بیان، کیفیت لفظوں میں بیان، درد ہویا جی دل ہی چھے، لفظوں سے نہیں بیان ہوتا جی، لفظوں میں نہیں بندہ بیان کر سکتا، دل کی جو حالت اور کیفیت ہے بتا سکتے ہیں آپ، ہو رہا ہے لیکن بیان نہیں ہو سکتا، بڑی محبت ہے اور عالم ارواح سے ہمارا تعلق ہے۔ میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں جی، 20,000 علماء سجے کھبے، 1300 سال پہلے دی گل کر رہے ہیں، 1250 سال پیچھے چلا گیا، اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ علماء بس ایک ہی بات کرتے، اوے چپ ہو جاؤ، اوے بہ جاؤ، اوے بہ جاؤ، 20,000 علماء ہیں، اور لوگوں کی ایک ہی تمنا ہے، حضور ایک جھلک دکھا جائیے، ایک جھلک دکھا جائیے۔ کیوں؟ اور جب آپ نے پھر ایک مرتبہ نقاب، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ نقاب جب آپ نے ہٹایا نا تو لوگوں نے جگر باہر رکھ دیا اور کہنے لگے 8ویں پشت میں، سیدہ پاک کی 8ویں پشت میں ایک شہزادہ ہے جس کا نام علی رضا ہے، جب وہ اتنا سونا ہے تو پھر نبیوں کا سلطان کتنا سونا ہے۔ اب آ رہا ہے نا میلاد کا موسم، میلاد کا مبارک ہو جی، حضور کا چاند نظر آنے والا ہے، 50 روپیے
یہ 100 روپیہ تے ہر بندہ خرچ کر سکتا ہے اور کچھ نہ کر سکتے نا، اے کام ضرور کرنا، اپنے گھر دی نا چھت تے ذرا ڈنڈا جا لمبا جا کر کے نا اتے سبز رنگ دا بلب لا چھڑنا، جڑا ساری رات چلتا رہے، وہ گلی چو نظر پوے، بندہ دیکھ کے ہی کہ او یہ میلاد والوں کا گھر ہے۔ حضور کی آمد، سرکار کی آمد، منٹھار کی آمد، قاسم کی آمد، طیب کی آمد، طاہر کی آمد، یاسین کی آمد، پرنور کی آمد۔ آئے آئے حضور فضا کی خوشبو بتا رہی ہے، فضا کی خوشبو بتا رہی ہے کہ سہانی گھڑی آ رہی ہے۔ انشاءاللہ ایک جمعہ ہم نے رات کو فیصلہ کیا ہے جی، ایک جمعہ انشاءاللہ اس مرتبہ حضور کے جمال پر پڑھائیں گے، جمال مصطفیٰ پر انشاءاللہ۔ انہوں نے کہا جی حضور آپ بس ایک جھلک دکھا دیں، ایک جھلک دکھائی تو حال مبارک یہ ہو گیا کہ لوگ اپنی جانیں قربان کرنے کے قریب ہو گئے۔ تو لوگ علماء نے سب کو بٹھایا اور سب کو بٹھا کر کہا جی حضور ہماری ایک عرض ہے۔ آپ نے فرمایا بتائیے۔ امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا جی عرض یہ ہے ہمیں حضور کی کوئی ایسی حدیث سنا دے جس کو آپ کے علاوہ کسی اور نے روایت نہ کیا ہو۔ سبحان اللہ جی۔ آپ نے فرمایا میں سناتا ہوں جی۔ آئے آئے آپ نے وہ 20,000 علماء لکھ رہے تھے جی وہ حدیث، آپ نے حدیث سنائی۔ آپ نے فرمایا اے جڑی حدیث میں تن سنان لگے نا اے من دسی امام موسیٰ کاظم نے، ان کو بتائیے امام جعفر صادق نے، ان کو بتائیے امام محمد باقر نے، ان کو بتائیے امام زین العابدین نے، ان کو بتائیے مولا حسین نے، انہیں بتائیے مولا علی نے، مولا علی کو بتائیے مصطفیٰ نے، اور مصطفیٰ کو بتایا ہے خدا نے۔ امام جعفر صادق نے انہیں بتائی، امام محمد باقر نے انہیں بتائی، امام زین العابدین نے انہیں بتائی، امام حسین نے انہیں بتائی، مولا علی نے انہوں نے سنی۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ مولا علی کیا کہتے ہیں؟ مولا علی صرف یہ نہیں کہتے مجھے حضور نے بتائی، مولا علی کے جملے سنیے، کہتے ہیں حدثنی حبیبی وقرۃ عینی، اے گل میں انہوں نے دسی ہے جڑے میرے محبوب ہی ہیں، میری آنکھاں دی ٹھنڈک ہوئی ہے۔ یہ مطلب ہے جدوں حضور دا نام آئے پھر رنگ ہونا چاہیے جڑا مولا علی نے دسیا ہے، مجھے بتائی میرے حبیب نے۔ حضور فرماتے ہیں مجھے یہ بتائی، مجھے حدیث بتائی جبریل نے۔ جبریل کہتا ہے ہاں جبریل کا بھی ذکر آ گیا، جبریل کہتے ہیں یہ حدیث مجھے بتائی خدا نے۔ حدیث کی ہے جی، یہ ایسی سند ہے جی جس میں صرف اور صرف اہل بیت ہے جی، اور اعلیٰ حضرت نے لکھا فرمایا یہ ایسے ہیں کہ ان کا نام پڑھ کر پاگل پر دم کر دو اللہ اسے شفا دے دے۔ کہتے ہیں جی یہ یہاں سے لے کر آگے تک پھر حضور فرماتے ہیں جبریل نے بتایا، جبریل کہتے ہیں رب نے فرمایا کہ محبوب ان کو کہہ دیں لا الہ الا اللہ حسنی، یہ جڑا کلمہ شریف ہے نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ فرماتا ہے یہ میرا قلعہ ہے، یہ میرا قلعہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ میرا قلعہ ہے۔ فمن قالها دخل حسنی امین من عذابی، جڑا پڑھ لے گا جنت ٹر جائے گا۔ میں نہ کہنا جی تسی جنت ونڈ چھڈی، میں نہیں ونڈی، اہل بیت نے ونڈی نے۔ ورنہ جڑا کلمہ شریف پڑھتا رہے گا تے جاندیاں انہوں رب کلمہ نصیب فرما چھڈے گا، باقی عملاں چ گھاٹے ہون گے تے اہل بیت نے دس چھڈیا ہے، انشاءاللہ وہ گھاٹے رب پورے کر کے تے رب انہوں جنت عطا فرما چھڈے گا۔ صدیوں بعد اتنے سونے ہیں تو پھر امام حسن کتنے سونے ہوں گے، امام حسین کتنے سونے ہوں گے۔ آئے آئے یہ ان کے انوار کا یہ عالم جی، یہ ان کے انوار حضور داتا صاحب کے روزے کے انوار کا یہ عالم ہے، تو بقی شریف کے اندر کتنی موجیں لگی ہو۔ بے ادبی نہیں کرنی چاہیے، اہل بیت اور صحابہ دونوں کا دامن تھام کر رکھیں گے انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ حضور کی نگاہ کرم نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔